آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علی اول العدد والرسول المسدد المصطفى الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد صلوات۔ خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ تعداد بہت زیادہ ہے، صلوات کی آواز بہت کم ہے۔ خاندان توحید پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ اس جگہ داری مظلوم کربلا جیسا عظیم فریضہ ادا کرنے والوں کی حسین کا رب محافظت فرما۔ جنہوں نے میرے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں، امکان کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن کی دعائیں مجھے یاد ہیں، جن کی دعائیں مجھے بھول گئیں، ممکنات کا سلطان اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے جنہوں نے میرے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں، مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخری دعا ضرور آمین کہنا، مالک کے ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے۔ خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ اجازت ہے جی؟ اگر کوشش کرو تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، مہربانی کرو۔ یہ جو باہر بیٹھے ہو، بھائی جان وقاص بھی اتھے آ جاؤ، کوشش کرو بھائی آگے آ جاؤ، تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ۔ بھائی جان آگے آ جائیں، مہربانی فرمائیں۔ حسین بادشاہ آپ کو عزت دے، مجلس کا تھوڑا سا ماحول بن جائے۔ جو پیچھے بیٹھے ہو تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ بھائی، زید چھڑ دے ہو یار، میں ہاتھ بدی کھلوتا ہوں۔ آ جاؤ آگے آ جاؤ، مولا تو نے عزت دے، آ جاؤ، بسم اللہ، ترلے نہ کراؤ، بسم اللہ، مولا تو نے عزت دے، وستے رہو، بسم اللہ جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اجازت ہے جی؟ دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے بابا جی۔ میں بانی مجلس کی حیثیت سے، بلکہ سارے ذاکرین بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر ہیں، اور ہے بھی یہاں میرا استاد گھرانہ، میں پھر سب کی سننی پڑتی ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں ہے بالکل، جتنا ٹائم قلیل سا ہے میرے پاس، اسی میں آپ کی سوچوں سے پہلے ممبر بھائی کے حوالے کرتا ہوں۔ مجھ سے پہلے ملک کے بہترین پڑھ گئے، میرے بعد عظیم ہستیاں تشریف فرما ہیں۔ آج میں بھی زلیخا کی طرح سود کی اڈی لے کر یوسف خریدنے آ گیا ہوں۔ آج میں بھی زلیخا کی طرح سود کی اڈی لے کر یوسف خریدنے آ گیا ہوں، لیکن فرق صرف اتنا ہے، وہ مصر کا بازار تھا، یہ محمد کے بیٹے کا دربار ہے۔ ہون چا میری منو اتھے آ جاؤ، اور مہربانی چا کرو، مولا تو عزت دے، اگے آ جاؤ، کیوں ترلا میں توڑے پیرانو ہاتھ لائیں، اگے آ جاؤ، مولا تو عزت دے، بس دے رہو انشاءاللہ۔ پہلی صفحے خالی نہیں ہونی چاہیے بھائی، کیوں پیچھے بیٹھ جاتے ہو یار، ممبر کے پاس بیٹھنا چاہیے آپ کو، ذاکر تم کھاندہ پہ ہے کوئی، اگے آ جاؤ، مہربانی کرو۔ بسم اللہ بھائی، صلوات ایک باواز بلند پڑھو، میں نوکری شروع کروں۔ اجازت ہے جی؟ بھائی جان اب ٹائم بالکل نہیں ہے، میں 10 12 14 منٹ میں ممبر بھائی کے حوالے کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت سماعتیں، پہلی یا آخری دفعہ میں نہیں پڑھ رہا، آپ کے ماحول مزاج سے میں بخوبی واقف ہوں۔ جتنے بیٹھے ہو بول پڑھو گے نا بابا جی، ماحول بن جائے گا مجلس کا۔ بات سمجھ آئے تو میرے ساتھ ضرور بولنا، میزان بلاغت میں اثر گھول رہی ہے۔ کوشش کرنا بھائی، بولنا میرے ساتھ، ترلے نہ کرائے کرو، ذاکر تو ناکھے تو اس نال بول پیا کرو، چنگی گلتے بولے کرو۔ بسم اللہ جی، میزان بلاغت میں اثر گھول رہی ہے۔ بابا جی پنڈال آپ کا، آپ کے ذمہ ہے، دوسرے مصرے پہ میں فیصلہ کروں گا۔ لالا جی کس معیار تے بیٹھے نے، میزان بلاغت میں اثر گھول رہی ہے، خطبوں سے لعینوں کے نسب کھول رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے بھائی، کاٹ گڑھ والو، سلام ہے تمہارے معیار کو۔ جڑے غازی دی جتی دا صدقہ کھاندے ہو، ہاتھ چاہو حیدری۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، آپ جیئیں بھائی، آپ کے ہاتھوں کی خیر ہو، سلامت رہیں بھائی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میزان بلاغت میں اثر گھول رہی ہے، میزان بلاغت میں اثر گھول رہی ہے۔ باہر جڑے کھلوتے نے چنگا ذاکر آئے گا تو یہ بھی آ جان گے، پریشان ہونے والی گل نہیں۔ میزان بلاغت میں اثر گھول رہی ہے،
خطبوں سے لعینوں کے نسب کھول رہی ہے، خطبوں سے لعینوں کے نسب. لالا جی پنڈال کھلو کے بولے نا قیمت نہیں بن دی. ادھی رات دے ویلے تے میں نے اے نہیں آکھدا بھی سارے کھلو کے میرے نال بولو، لیکن جتنا لالا جی میرا حق بنے اتنا میرے نال ضرور بولنا ہے. میرا حق رکھنا نہیں تے زیادہ حق دینا نہیں. میزان بلاغت میں اثر کھول رہی ہے، خطبوں سے لعینوں کے نسب کھول رہی ہے. یوں کھولے ہیں لب شام میں اس بنت علی نے، لگتا تھا کہ خود ناد علی بول رہے. کیا کہنے بھائی، تمہارے ہاتھوں کو میرا سلام ہے جو ہاتھ بلند ہو. سلامت رہیں بھائی، آپ جیئیں بھائی، سلامت رہیں. آپ کے ہاتھوں کی خیر ہو بھائی. یہ زبانیں کبھی بسم اللہ. سلامت رہیں حسین بادشاہ، آپ کو بڑی مہربانی. اتنی دیر لگتی ہے جی ماحول بڑھنے. میزان بلاغت میں اثر گھول رہی ہے، خطبوں سے لعینوں کے نسب کھول رہی ہے. یوں کھولے ہیں لب شام میں اس بنت علی نے، لگتا تھا کہ خود ناد علی. بولو بھائی، جڑے چپ بیٹھے ہو دون دا حلوہ کھا کے آئے ہو بھائی، کیوں نہ پہ بولتے ہاتھ چاہو حیدری. یوں کھولے ہیں لب شام میں اس بنت علی نے، لگتا تھا کہ خود ناد علی. باو جی اس تو اگے گل کرا، لالا جی بھائی راز اس تو اگے گل کرا. جے میرا ساتھ دے ہوتے میں نکلیا نہ کروتے. جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو سردی اتنی کوئی نہیں بھائی. اس سے آگے بات کروں، لہجے کی بلندی نے یہ زینب کو صدا دی. بولنا بھائی میرے ساتھ، مجھے اکیلے نہ کرنا، وہ آخر والے حلالی تک. ہاتھ کوئی ایسا نہ ہو جو غازی کی جوتی کے صدقے میں کھاتا ہو اور ہاتھ بلند ہو کے نجف کے والی کو سلام نہ کرے. بھائی جان لہجے کی بلندی نے یہ زینب کو صدا دی. ظالم تیرے ہوتے ہوئے کیا بول رہا ہے؟ ارے تقریر کو اس منزل معراج پہ لے جا، جبریل بھی کہہ دے کہ خدا بول رہا ہے. ہائے 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 ہائے، کیا کہنے بھائی ان ہاتھوں کے جو ہاتھ بلند ہو رہے. جڑا نہیں بول سکیا وہ دی مرضی ہے بھائی. حیدری آپ جیئے بھائی، خیر ہو آپ کی بھائی، ان ہاتھوں کی خیر ہو بھائی. سلامت رہے آپ جیئے بھائی، آپ کی خیر ہو. سلامت رہیں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، راضی ہو گیا. جبریل بھی کہہ دے کہ خدا بول. اچھا آخر میں نا بابا جی، جب رہائی کرنے لگے، آخر میں 11 قاتل بلا لیے بھائی جان یزید نے. اس نے کہا یار زمانہ مجھ پہ لعنت کر رہے، کس نے حسین کو شہید کیا؟ ایک نے کہا فلاں نے کیا، ایک نے کہا فلاں نے کیا، ایک نے کہا فلاں نے کیا، ایک نے کہا فلاں نے کیا. بھائی جان میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، خوش آمدیداد میں چاہیے نہیں، ترلے چکڑ دیو، دھکے نال میں داد نہیں لینی، لیکن یہ میرا حق بڑھے تو پھر ضرور بولنا. ایک نے کہا بھائی جان فلاں نے کیا، ایک نے کہا فلاں نے کیا، ایک نے کہا لالا جی وکاس بھائی فلاں نے کیا. اس نے کہا جس نے حسین کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کیا اس پہ بھی لعنت، جس نے پانی بند کیا اس پہ بھی لعنت، جس نے شہید کیا اس پہ بھی لعنت. بھائی جان یہ لعنتیں کرتا کرتا شمر تک پہنچا. شمر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تو نے حکم دیا تھا تجھ پہ بھی لعنت. بولو یار میرے ساتھ، اور کیڑی گل تے بول رہے ہو یار، استخارہ نہیں آیا توڑا. تو نے حکم دیا تھا تجھ پہ بھی لعنت، تو نے حکم دیا تھا. بھائی جان نتیجہ دینے لگو، تو نے حکم دیا تھا تجھ پہ بھی لعنت. پورا پنڈال کھلو کے بولے، ساری رات بولے، قیمت نہیں بڑھتی. دل تے ہاتھ رکھو، دل علی علی کرے، چوتھے مصرے تے بولنا نہیں، تعداد دی لوڑ ہی کوئی نہیں. سر اٹھاؤ بھائی جان، جتنے جوان بیٹھے ہو میری بات کا وزن کر رہا ہے. اس نے کہا تو نے حکم دیا تھا تجھ پہ بھی لعنت. میں کروں ہر دشمن سادات کی تدبیر پہ لعنت، ہر دشمن سادات کی تدبیر پہ لعنت، معصوم پہ اٹھی ہوئی شمشیر پہ لعنت. یہ ملکہ امکان کے خطبوں کا اثر تھا. قاتل نے کہا قاتل شبیر پہ لعنت. ہائے 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 او بل لنگر برباد کی تہلانا جڑا ہون نہیں بولے. کیا بات ہے بھائی ان ہاتھوں کی. سلامت ہے، بڑی مہربانی بھائی، میں راضی ہو گیا. آپ جیئے بھائی، خیر ہو آپ کی، آپ سلامت رہے، قیامت تک جیتے رہے. لالا جی یہ معیار، کیا بات ہے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. میں سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ اتنا اچھا ماحول بن جائے گا. یہ ملکہ امکان کے خطبوں کا اثر تھا. قاتل نے کہا قاتل شبیر پہ. تھوڑی دیر پڑھ لوں نا میں، پڑھنا میں نے اپنا ٹائم ہی ہے، زیادہ نہیں پڑھنا، ویلڈ ہونے نہیں آئے میں ممبر کے ساتھ.
بسم اللہ. قاتل نے کہا قاتل شبیر پہ. اچھا اس سے آگے بات کر لوں. یہ ملکہ امکان کے خطبوں کا اثر تھا. قاتل نے کہا قاتل شبیر پہ. بھائی جان جب قافلہ پہنچا ہے نا دربار میں تو میری شہزادی نے کہا یزید تو یہ سمجھتا ہے تو ہمیں قید کر کے لے کے آئے؟ اس نے کہا بھائی فوجی میرے، سپاہی میرے، محقق میرے، مقرر میرے، میں قید کر کے لے کے ہوں. علی کی بیٹی نے کہا جاہل تو قید کر کے نہیں لایا، ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں. اے داد ہے بھائی، ہون بول رہے ہو بھائی، سلامت رہی. یہاں جو جڑے پیچھے بیٹھے ہو بھائی ہاتھ چالو کچھ نہیں ہوتا. حسین دے ذکر ہاتھ چاون لال ہاتھ کا نقصان نہیں ہوتا. ہاتھ چاو حیدری. فرمایا جاہل تو یہ سمجھتے تو ہمیں قید کر کے لے کے آئے، تو قید کر کے نہیں لایا، ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں. اس نے کہا اچھا مرضی سے آئے ہیں؟ فرمایا ہاں ہم مرضی سے آئے ہیں. اور یاد رکھنا جب مرضی سے آئے ہیں تو کوئی کام کرنے کے لیے آئے ہیں. جب مرضی سے آئے ہیں لالا جی بھائی جان جن نیندر آئی پئی ہے، جب مرضی سے آئے ہیں تو کوئی کام کرنے کے لیے آئے ہیں. اس نے کہا جی کیا کام کرنے آئے ہیں؟ فرمایا یاد رکھنا علی کے لہجے میں گفتار کرنے آئے ہیں. بولو بھائی میرے ساتھ، علی کے لہجے میں گفتار کرنے آئے ہیں، بلند لفظوں کا معیار کرنے آئے ہیں. بلند میری شکل دیکھ کے تو مجھے داد دینی نہیں ہے بھائی جان، میری بات کا وزن کرنا ہے، میرے شعر کا وزن کرنا ہے. بھائی جان پنڈال آپ کا کھڑا ہو کے بولے نا قیمت نہیں بنتی، اور اب کھڑے ہو کے بھی بولو تب بھی قیمت نہیں بنتی. ممبر پہ کہہ رہا ہوں اگر میرا حق بنے تو پھر کھڑے ہو کے بولنا. فرمایا علی کے لہجے میں گفتار کرنے آئے ہیں، بلند لفظوں کا معیار کرنے آئے ہیں. فرمایا جو کر رہے ہیں سیاست حسینیت کے خلاف، ہم ایسے ذہنوں کو بیمار کرنے آئے. ہائے 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 کیا بات ہے بھائی ان ہاتھوں کی جو ہاتھ بلند ہو. بڑی مہربانی، سلامت رہیں بھائی. توجہ بھائی نہ بات تو میں نے اب کرنی ہے، شعر تو میں نے اب پڑھنا ہے علی کے لہجے میں. باجی رات کو جو اس ٹائم بیٹھ گئے ہیں نا وہ بیٹھے سارے چنیدہ لوگ بیٹھے، سننے والے بیٹھے. آپ کے معیار کو میرا سلام ہے. علی کے لہجے میں گفتار کرنے آئے ہیں، بلند لفظوں کا معیار کرنے آئے ہیں. جو کر رہے ہیں سیاست حسینیت کے خلاف، ہم ایسے ذہنوں، آپ کے لیے شعر پڑھنے لگا ہوں، جو کر رہے ہیں سیاست حسینیت کے خلاف، ہم ایسے ذہنوں کو بیمار کرنے آئے ہیں. فرمایا خدا گواہ پائے انتقام خون حسین، ہم ایک اسیر کو مختار کرنے آئے. ہائے ہائے ہم ایک اسیر کو، اس سے آگے بات. بھائی جان منہ پہ ہاتھ رکھو، ہاتھ ہٹے تو بولنا ورنہ بالکل نہ بولنا. خدا گواہ پائے انتقام خون حسین، ہم ایک اسیر کو مختار کرنے آئے ہیں. یزید کی طرف دیکھ کے فرماتی ہے یزید تجھ کو تو شاید ابھی نہیں معلوم کہ ہم تجھے ہی گرفتار کرنے آئے. سلام ہے بھائی آپ کے معیار کو میرا سلام. لال جی آپ کے معیار کو میرا سلام ہے. راضی ہو گئے. یزید تجھ کو سلامت رہے، آپ کے ہاتھوں کی خیر. بسم اللہ. یزید تجھ کو تو شاید ابھی نہیں معلوم کہ ہم تجھے ہی. اچھا ایک بات اور کر دوں، میرے حسین کی مجلس میں بولنے والوں، توجہ بھائی آپ بول رہے ہو تو آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں میں. لالا جی بس آخری لمحات میں آ گیا. یا علی مدد راضی رہنا، بس ہو گئی نوکری. میں ممبر بھائی کے حوالے کرتا ہوں. میرے حسین کی مجلس میں بولنے والوں، دعا ہے سب کی ملائک سی صوت ہو جائے. صوت کہتے ہیں آواز کو. دعا ہے سب کی ملائک سی صوت ہو جائے. میرے حسین کی مجلس میں جو قائم کی جوتی کے صدقے میں کھاتا ہے وہ سر بلند کرے. میرے حسین کی مجلس میں بولنے والوں، دعا ہے سب کی ملائک سی صوت ہو جائے. لگے کچھ اس طرح مجلس میں حیدری نعرہ، علی پہ بھونکنے والوں کی موت ہو جائے. ہائے 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 کیا بات ہے بھائی ان ہاتھوں. سلامت رہے. لگے کچھ اس طرح مجلس میں حیدری نعرہ،
अच्छा घड़ी नहीं देखी। लगे कुछ इस तरह मजलिस में हैदरी नारा, अली पे भौंकने वालों की। बाबू जी दुख की सी बात कहना, जिनको पैदा होते माँ चाटती नहीं है वो बड़े होके अली पे भौंकना शुरू कर देते हैं। डर लग रहा है, डर लग रहा है, नहीं बोलने का दिल कर रहा। बोलो मेरे साथ, मैंने गलत बात की है भाई। जिनको पैदा होते माँ चाटती नहीं है ना, वो बड़े होके अली से लड़ना शुरू कर देते हैं, अली से भौंकना शुरू कर देते हैं, अली से जंग शुरू। चलो इस तरह बोल पड़े हो, 4 मिसरे मैंने पढ़ने नहीं थे। साए में परचम गाजी के पले हैं हम लोग, हमने बात मिंबर पे करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे हिस्से की गोली मेरे सीने पे मैं वसूल करूं, मैं करूं। साए में परचम गाजी के पले हैं हम लोग, और हैं वो जिन्हें माहौल से डर लगता है, और हैं वो जिन्हें माहौल से डर लगता है। नाम हैदर से लरसता है मुनाफिक ऐसे, जैसे शैतान को लाहौल से डर लगता। हाय 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 हाय, क्या कहने भाई इन हाथों। हैदर हैदर भाई माहौल ही अब बने, और हैं वो जिन्हें माहौल से डर लगता है। नाम हैदर से लरसता है मुनाफिक ऐसे, जैसे शैतान को लाहौल से। थोड़ी देर और पढ़ लूं। जमाने के भाईजान नतीजा, जमाने के सभी ऊंचे मनासिब। भाई हरामी हलाली सारे बोल पाउंदे ने, कोई मुश्किल मिसरा पढ़ो तो बंदे इन चुप हो वैंदे ने जिवें ज़ाकिर पश्तुच मिसरा पढ़, बल्कि तुम तो पश्तुच बोलना चाहिए यार। जमाने के सभी ऊंचे मनासिब, मेरे मौला जमाने के सभी ऊंचे मनासिब तेरी चौखट के आगे हेचते हैं। सलामत रहें भाई, जो बोल पड़े हो दोनों हाथों से मेरा सलाम वसूल कर। भाईजान डेरेदार लोग बैठे हो, खानदानी लोग बैठे हो। होता क्या है कि अगर किसी सरदार के यहाँ भाईजान को मेहमान आ जाए ना, तो पहले उसे नौकर अटेंड करता है। इंजी होता है ना भाई, पहले उसे भाईजान नौकर अटेंड करता है। वो उसे जाके अच्छी जगह बिठाता है, चाय वाई पूछता है, पानी वानी पूछता है। भाई मेरे अलवेक अजी में चाय वाई पूछता है, पानी वानी पूछता है। बाबू जी ऐसे ही होता है ना भाईजान। लाला जी पहले नौकर अटेंड करता है, उसे अच्छी जगह बिठा के चाय पूछता है, पानी पूछता है, खाना वाना पूछता है। अगर भाईजान खुदा न खास्ता नौकर अच्छी जगह मेहमान को न बिठाए, तो वो मेज़बान से शिकायत करता है कि यार तेरे नौकर ने मुझे अच्छी जगह बिठाया ही नहीं है, मेरे से खाना ही नहीं पूछा, मेरे से पानी नहीं पूछा। तो वो सरदार बेचारा कहता है कि यार देख पगला सा है, दीवाना सा है। अगर किसी सियाने नौकर ने कोई बात की होती तो मैं ज़रूर उसे डांट देता। ये दिल का बड़ा अच्छा है, ये पगला सा है, दीवाना सा है, इससे मिस्टेक हो गई, माफ कर देना। हूँ काट गाड़ा ले हथ बदी खलोता, इतना मैं पैंडा मार के आया, मेरी गल जाया ना करे जे। गल मैं तुम समझा देती है। जमाने के सभी ऊंचे मनासिब, जिनको बात समझ आ गई है ना, वो चौथे मिसरे पे हो ही नहीं सकता। जुबान रखते हो, साह लेंदे हो, वंते ना बोले, मुमकिन ही नहीं। जमाने के सभी ऊंचे मनासिब तेरी चौखट के आगे हेचते हैं। मेरे मौला सियाने नौकरों का क्या पता हो, जो पगले हैं वो जन्नत बेच रहे हैं। हाय 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 हाय, बोलो यार मेरे साथ। जिनके हाथों का मौले गाजी है, हाथ चाओ हैदरी। सलामत रहे आप जी भाई, आपकी खैर हो। जो पगले हैं, आखिरी 4 मिसरे जी। या अली मदद राजी रहना, नौकरी मेरे हिस्से की हो गई। बनता ही इतना था, अब टाइम इतना ही बनता है। मेंबर भाई के हवाले करता हूँ। जमाने के सभी ऊंचे मनासिब तेरी चौखट के आगे हेचते हैं। मेरे मौला सियाने नौकरों का क्या पता हो, जो पगले हैं। आखिरी बात भाई, खैर हो आपकी, सलामत रहे भाईजान। जन्नत बेच रहा था ना बहलोल, इस्लामियात की दुनिया में। बाबू जी तवज्जो फरमाइएगा। इस्लामियात की दुनिया में सबसे कीमती चीज का नाम है जन्नत। इंजी है भाई, दाद में अपने सीधी ले लीजिए। हुन मेरी गल फॉलो करो, गल पिक करो, मेरे नाल बोलो, मेरी तस्दीक करो। भाईजान इस्लामियात की दुनिया में ना सबसे कीमती चीज का नाम है जन्नत, अकायद की दुनिया में नहीं। भाईजान अकायद की दुनिया में नहीं, इस्लामियात की दुनिया में सबसे कीमती चीज का नाम है
जन्नत। अच्छा होता क्या है, अगर हमने कोई महंगी चीज़ लेनी हो ना तो हम किसी सुपर स्टोर पे जाते हैं, किसी बड़े मॉल पे जाते हैं, किसी बड़ी शॉप पे जाते हैं, किसी बड़ी दुकान पे जाते हैं। और अगर भाईजान हमने कोई सस्ती चीज़ लेनी हो जैसे रूमाल वगैरह तो वो हमें सड़क के किनारे फुटपाथ पे मिल जाते हैं। अब मैं जुमला आखूँगा है हाथ बन के, मेरी गल ज़ाया ना करे जे मैं बोलते पे हो इस तो चंगा बोलो ता सवाद बन दे। मौलवी के हाँ भाईजान सबसे महंगी चीज़ है जन्नत, और वो अली के नौकर ने फुटपाथ पे बैठ के बेची है। थोड़ा बंदा कुरान के हाथ रखा है जरा नहीं बोले। मैंने कहा मौलवी के यहाँ सबसे महंगी चीज है भाईजान जन्नत, और वो अली के नौकर ने फुटपाथ पे बैठ के बेची है। अच्छा भाईजान आखिरी 4 मिसरे या अली मदद, नतीजा मेरे हिस्से की नौकरी हो गई। बहलोल बेच रहा था ना भाई जन्नत, तो अच्छा बहलोल ने जन्नत बेची, खरीदी किसने? जुबैदा ने। शाबाश, आपके मेयार को मेरा सलाम। जुमला मैं आखूंगा भाईजान, दिया क्या? एक चंदन हार दिया, सोने का हार दिया। वाहिद खुशकिस्मत मस्तूर है जुबैदा जिसने हार दे के जन्नत जीत ली। सलाम है भाई, आपके हाथों को मेरा सलाम। हार दे के जन्नत जीत ली, जन्नत जीत ली, हार दे के जन्नत जीत ली। जन्नत बेच रहा था भाई बहलोल, तो मुकस्सिर हर दौर में होते हैं, जहरी बात है, ये इस बला का नाम है, ये हर दौर में है। तो पास से एक बंदे का गुजर हो गया, भाईजान तवज्जो फरमाइएगा, नतीजा देने लगा हूं, देखना मेरी तरफ। पास से एक बंदे का गुजर हो गया, कहा बहलोल से एक नामुराद इंसान ने, आखिरी 4 मिसरे या अली मदद, राजी रहना। बहलोल जन्नत बेच रहा था, पास से भाईजान एक बंदे का रियाज भाई गुजर हो गया। मैं कह रहा हूं कहा बहलोल से एक नामुराद इंसान ने, वहां की चीज यहां बेचो, कायदा क्या है? बात समझ आ रही है मेरी? वहां की जन्नत वहां की चीज है ना। आखिरी 2 मिसरों में नतीजा देने लगा हूं, वो आखिर वाले हलाली तक। ये झोली उठाए खड़ा हूं, सारी रात बोलो कीमत नहीं बनती, लेकिन जितने बुजुर्ग बैठे हो मेरे हक में दुआ करना, जितने जवान बैठे हो दोनों हाथ बुलंद करके मुझे दाद और दुआ देना। मैं करूं कहा बहलोल से एक नामुराद इंसान है, वहां की चीज यहां बेचो, कायदा क्या है? कहा सखी ने अगर इतना भी इख्तियार न हो, दरे हुसैन पे झुकने का फायदा क्या है? हाय 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 हाय, बोलो बोलो सखी लाल कलंदर। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। 2 मिनट मसाइब और मेंबर भाई के हवाले, जहाँ से मेरे भाई पढ़ रहे थे उसी से मुत्तसिल करके एक जुमला में कहता हूँ। 3 बेटियाँ मोहम्मद के घर में ऐसी हैं जो वक्त से पहले बूढ़ी हो गई, जो रोने आयो। यकीनन शाम से जन्नतुल बकिया से बीबियां पुरसा लेने आई, शाम का वक्त है, आपकी आंखों की तरफ देख रही हैं, खैरात मांगना अली की बेटी से, आपके ये आंसू हुसैन के जख्मों की दवा बनते। मैंने कहा भाई 3 बेटियां जल्दी जल्दी मोहम्मद के घर में ऐसी हैं जो वक्त से पहले बूढ़ी हो गई। पहली 18 साल की बतूल, दूसरी 7 साल की बतूल, तीसरी 4 साल की बतूल। भाईजान जुमला समझ आ गया, कब्र तक रोने के लिए काफी। 18 साल की बतूल को बाप के दरबार ने बूढ़ा कर दिया, 7 साल की बतूल को अकबर की जुदाई ने बूढ़ा कर दिया, और 4 साल की बतूल को शिमर के तमाचों ने बूढ़ा कर दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस हज़ारों सोई हुई थी शाम के जिंदान में, सोई हुई आपके डर की वजह से पढ़ते हैं, वरना ये मिंबर गवाह है, शाम गरीबा से लेकर मौत की आखिरी रात तक ना अली की बेटी सोई है ना हुसैन की बेटी सोई। भाईजान 1 मिनट से बिठा दो भाई, 1 मिनट बिठा दो। एक जुमला मैंने कहना है, जिंदगी में ना अली की बेटी सोई है बाबूजी, ना हुसैन की बेटी सोई है। आखिरी जुमला, आंखें बंद कर लेती थी, समझती थी नींद आ गई, आंखें बंद थी, अचानक मासूमा की आंखें खुली, फूफी के करीब आकर कहती अम्मा मेरा बाबा कहाँ है? भी फरमाती है मासूमा तेरा बाबा मारा गया, तेरा बाबा शहीद हो गया। फरमाया नहीं अम्मा, अभी मेरा बाबा आया था, मुझसे प्यार करता रहा, मेरे कानों से खून साफ किया, मुझे सीने पे सुला कर कहा मासूमा वापस आ जा, मैं तेरे लिए उदास हो गया हूँ। बीबी ने फरमाया जरूर आया होगा लेकिन मुझे नहीं मिला। बच्ची ने कहा नहीं अम्मा मुझे बाबा मिलाओ। अज़ादारो इतना रोई अली की बेटियां, शाम का कैद खाना हुसैन का आज़ा खाना बन गया। यह हरामजादा महल में सोया हुआ था, इसकी आँख खुली, सिपाही से कहता है कौन रो रहा है? उसने कहा किसने रोना है? वही गरीब रो रहे हैं जो रोने के लिए तेरे शहर में आए। नहीं आता यार तुझे, मातम अमीर बन के बैठे हो, वही गरीब रो रहे हैं
جو رونے کے لیے تیرے شہر میں آئے ہیں. وہ بچی رو رہی ہے جو روز روتی ہے. کہتا ہے کیوں رو رہی ہے؟ کہتا ہے بابا کا سر ڈھونڈ رہی ہے. یہ ملعون کہتا ہے جاؤ اسے اپنے باپ کا سر دیا. عزیزانو اس نے اس پیار سے سر اٹھایا. جب زندان کے در پہ آیا سر سجاد کی گود میں آ گیا, کچھ بال سپاہی کے ہاتھ میں رہ گئے. سجاد تڑپ کے فرماتا ہے کمینے سر نہیں اٹھانا آتا تھا مجھے بلا لیا ہوتا. وہ اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا, کئی دن اس کی ماں روتی رہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس آخری جملہ. بس عزیزانو بندے ہوئے ہاتھوں سے بابا کا سر اٹھایا, سوئی ہوئی بہن کے سینے پہ رکھا, کان پہ منہ رکھ کر کہا معصومہ جاگ بابا ملنے آئے ہیں. یہ میں ہاتھ باندھ کے دل دکھے تو مجھے معاف کر دینا. جتنے جوان بیٹھے ہو جن کو ہاتھ حسین نے ماتم کے لیے دی ہے وہ ضرور سر پہ آنا چاہیے بھائی. یہ میں منت کر رہا ہوں, سید زادہ ہوں, ہاتھ باندھ کر ہوں. فرمایا معصومہ جاگ بابا ملنے آئے. عزیزانو بچی نے سینے پہ بابا کا سر دیکھا, چہرے پہ تماچوں کے نشان, گردن پہ خنجر کے داغ, ریش مقدس میں لہو, آنکھیں بند, آنکھوں میں آنسو, لبوں پہ قرآن. آخری جملہ کہنے لگا ہوں, بی بی نے بین کیے, شام کی دھرتی ہل گئی. بابا جی جو ماتم نہ کر سکے اس کا مقدر ہے. بی بی نے کہا بابا تو نے جاتے ہوئے منع کیا تھا نا میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا. وہ سامنے تیری بہنیں بیٹھی ہیں, 1600 میل کے سفر میں میں نے ان سے پانی نہیں مانگا. نہیں آتا یار تجھے ماتم. 1600 میل کے سفر میں میں نے ان سے سایہ نہیں مانگا. 1600 میل کے سفر میں میں نے ان سے کھانا نہیں مانگا. غریب کی آنکھیں نہیں کھلی. بچی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باپ کی داڑھی کے نیچے رکھے. کہا بابا تیرے بعد مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا گیا, میں نے شکایت نہیں کی. بابا مجھے اکیلے اونٹ میں باندھا گیا, میں نے شکایت نہیں کی. غریب کی آنکھیں نہیں کھلی. بچی نے بیان کیا شام کی دھرتی جو ماتم نہ کر سکے اس کا مقدر ہے. بی بی نے کہا بابا آنکھیں کھول, وہ جو تو نے عید والے دن دیے تھے وہ شمر لے گیا. میں نے شکایت نہیں کی. غریب کی آنکھیں نہیں کھلی. بچی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بھجن بابا کی داڑھی کے نیچے رکھے. کہا بابا تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ ایک بار آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ اور مجھے دیکھ کے بتا تو نے 56 برس کی زندگی میں کوئی ایسی 4 سال کی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہو؟ بابا میری کمر جھک گئی. بابا تیرا قاتل مجھے مارتا رہا. من جناب ذاکر البیت